کیسے ہو بلال؟ عاشر نے گلی میں بلال کو آتے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہوں، بلال نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے بلال، بہت اداس نظر آ رہے ہو؟ عاشر بلال کی اداسی بھانپتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں دوست، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال بھیگی آنکھوں سے بولا۔ ارے یہ کیا، تمہاری آنکھوں میں آنسو، معاملہ بہت سنگین معلوم ہو رہا ہے، عاشر نے چونک کر کہا۔ اچھا آؤ میرے گھر چل کر بات کرتے ہیں، عاشر نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گھر پہنچ کر عاشر نے نرمی سے کہا، یہ لو ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پیو، اور اب بتاؤ کہ کیا معاملہ پیش آ گیا کہ تم اتنے پریشان ہو۔ تم میرے چچا زاد بھائی نعمان کو تو جانتے ہو نا، بلال نے کہنا شروع کیا۔ بالکل، اسے میں کیسے نہیں جان سکتا ہوں، جب کبھی دوستوں کی فہرست بنانے کی بات ہوتی تو تم اسی کا نام سر فہرست رکھتے ہو، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار تو تم نے کہا تھا کہ کاش نعمان میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہتا تو کتنا مزہ آتا۔ عاشر نے بلال کو سب باتیں یاد دلا دیں۔ ہاں، وہ واقعی میری بھول تھی، اب وہ میرا دوست نہیں حریف بن چکا ہے، اس نے میرے ابو کو مجھ سے چھین لیا ہے، بلکہ میرے گھر پر بھی قابض ہو گیا ہے۔ مجھے میرے ابو واپس چاہیے، میں نعمان سے سخت بیزار ہوں، بلال مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر نعمان ابھی اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ بلال میرے دوست، پرسکون ہو جاؤ، لو یہ ٹھنڈا جوس پیو اور پھر مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اس طرح جوش سے بعض معاملات سلجھنے کے بجائے زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ تم ہوش میں رہ کر سوچو گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل پا لو گے، عاشر نے سنجیدہ لہجے میں بلال کو سمجھایا۔ بلال نے جوس ختم کیا تو عاشر نے اس سے کہا، اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ نعمان تمہارے گھر رہنے کیسے آیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اور اس کی امی ابو اسے بے انتہا چاہتے ہیں، اور اس کی امی تو اسے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ پھر کیا ماجرا ہو گیا؟ دراصل پچھلے دنوں جب تم فیصل آباد اپنے دادا کے گھر گئے ہوئے تھے تب ایک حادثے میں چچا اور چچی جاں بحق ہو گئے۔ نعمان امتحانات کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں تھا، عاشر نے افسوس کا اظہار کیا۔ بلال نے کہا، ابو جان نے چچا کا گھر کرائے پر دے دیا اور نعمان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ تمہیں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی نعمان کو اپنے گھر دیکھ کر۔ ہاں، لیکن وہ میری بے وقوفی تھی، بلال نے مایوس لہجے میں کہا۔ اچھا، آگے بتاؤ، عاشر نے بات بدل لی۔ بس دوست، جب سے نعمان ہمارے گھر آیا ہے ابو جان نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ گھر میں آتے ہی پہلے نعمان سے ملتے ہیں اور جاتے وقت بھی نعمان کی ضرورت کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے نعمان کے بجائے میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بلال رنج سے بولا۔ ارے ارے، اللہ نہ کرے، ایسے نہیں سوچتے دوست، عاشر نے بلال کو ٹوکا۔ بلال، یہ بھی تو سوچو، نعمان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، اس کے عزیز جان امی ابو دونوں ایک ساتھ اسے چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے ابو اسی لیے اس کی دل جوئی کر رہے ہیں، عاشر نے بلال کو سمجھایا۔ اب تو اس کے امی ابو کے انتقال کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اتنے دنوں میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، بلال خود غرضی سے بولا۔ عاشر اس کی سوچ پر افسوس سے سر ہلانے لگا۔ اچھا سنو، اگر تم اتنا ہی ان باتوں کو محسوس کر رہے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے ابو سے اکیلے میں ساری بات کرو، مجھے امید ہے تمہارے ابو اس سلسلے میں اپنے رویے کی تبدیلی کے متعلق تمہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھا سکیں گے، عاشر نے مشورہ دیا۔ پھر بلال نے ابو سے اس سلسلے میں روبرو بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس طرح گھٹ گھٹ کر وہ نہیں رہ سکتا تھا۔
اگلے ہی دن کچھ ایسا ہو گیا کہ سب بدمزہ ہو گئے۔ رات کے وقت سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ بلال بیٹا ٹھیک سے بیٹھ کر کھاؤ، امی نے کھانا کھاتے ہوئے بلال کو ٹوکا، جو کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ نعمان کو دیکھو کتنے مؤدب طریقے سے بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ ابو نے تعریفی نگاہوں سے نعمان کو دیکھا۔ ہاں، نعمان کا تو ہر کام اچھا ہے، بلال نے چلاتے ہوئے چمچ پٹک کر دسترخوان سے کھڑا ہو گیا۔ امی ابو اس کی حرکت پر اسے دیکھتے رہ گئے۔ سنیں، جب سے نعمان ہمارے ہاں آیا ہے، میں بلال میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ رات کو امی فکر مندی سے بلال کو ادھر ہی بلا لاؤ، نعمان کے سامنے بات کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ابو کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ امی بلال کو بلا لائیں۔ ابو نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ بلال کی آنکھیں بھر آئی اور وہ سارے شکوے جو اس کے دل میں نعمان کے آنے کے بعد ابو کے لیے پیدا ہو گئے تھے، وہ رندھی آواز کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ ابو فکر مندی سے اپنے ہونہار اور اکلوتے بیٹے کے خیالات سن رہے تھے۔ اچھا بیٹا، تم کو شکایت ہے کہ نعمان کے آنے کے بعد تمہارے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور تمہاری ضرورت اور پریشانی کے متعلق بھی تم سے نہیں پوچھتا۔ ابو نے تائیدی نگاہوں سے بلال کو دیکھا۔ جی ابو جان، بلال نم آنکھوں سے سر ہلانے لگا۔ تو سنو بیٹا، ایسا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں۔ امی اور بلال ایک ساتھ چونکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی پریشانی سے بولے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک اور صحابی بولے کہ تمہارا بچہ تو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پریشان صحابی خوشی سے نہال ہو گئے اور دروازے کی طرف لپکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، رکو۔ جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی نے حیرانی سے پلٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، دیکھو بچے کو دور سے میرا بیٹا، میرا لال کہہ کر مت پکارنا۔ صحابی حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ میرے بھائی، اس باغ میں کھیلتے ہوئے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب تم والہانہ انداز میں میرا بچہ کہہ کر اسے گلے لگاؤ گے تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کی وضاحت کی۔ تو بیٹا، یہ وجہ ہے کہ نعمان کی دل جوئی کے لیے تم سے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ بیٹا، نہ میری محبت میں کمی آئی ہے، نہ توجہ میں۔ ابو محبت سے بلال کو دیکھتے ہوئے بولے۔ بلال کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے نعمان کے دل سے اپنے تایا کے لیے دعائے خیر نکل رہی تھی۔ ایسی اچھی اور اخلاقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔